حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اس کے جواب میں وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جب اذان ختم ہو جائے پھر مجھ پر تم درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو کہ تمام انسانیت میں سے صرف ایک شخص کے لیے ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور جو میرے لیے وسیلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ اور اسی طرح اذان کی فضیلت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی شخص جواب میں وہی کلمات یعنی اللہ اکبر کہتا ہے، اور پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب دینے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اذان دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب دینے والا وہی کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہے تو یہ سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب مؤذن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور جواب دینے والا صدق دل سے اسی طرح لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ گویا کہ اذان کی فضیلتوں میں سے جنت کی بشارت اور خوشخبری بھی ہے، اور اذان سننے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی لازم ہے۔ اسی لیے اذان کے آداب میں سے ہے کہ جب اذان دی جا رہی ہو سننے والا اپنے کام کاج چھوڑ کر بالکل یکسوئی سے اذان سنے، اور جو کلمات مؤذن ادا کرے وہی کلمات یہ شخص دہراتا جائے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اور اسی طرح جو اذان فجر کی ہوتی ہے اس میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو اس کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ تو اذان ختم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کریں گے، جیسے کہ وہی اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا جب پڑھ لے گا تو اس سے درود شریف بھی ہو جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ طلب کرو تو وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہوگی۔ اب اذان جب دی جاتی ہے تو بعض اوقات انسان قسم قسم کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو کسی کام کاج میں مصروف ہو اور اذان نہ سن سکے یا اذان کا جواب نہیں دیتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اب اذان جیسے شروع ہوتی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان اپنے کام کاج چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اذان سنے اور اذان کا جواب دے، لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو کام اس وقت روک نہیں سکتا، تو اگر وہ ایسے کام میں مصروف ہے جس کی وجہ سے اذان کی بے حرمتی اور بے ادبی لازم نہیں آتی، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اپنا کام بھی جاری رکھے اور ساتھ ساتھ بھی اذان بھی سنے اور اذان کا جواب بھی دے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر تلاوت کلام پاک اگر ایسا ہے کہ ابھی اس نے تلاوت کلام پاک شروع نہیں کی اور اذان ہو رہی ہے تو اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ تلاوت کلام پاک کو تھوڑا مؤخر کر دے، پہلے اذان سن لے اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک شروع کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص دوران تلاوت مصروف ہی ہے کہ اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے دونوں طریقے جائز ہیں، چاہے وہ اسی طرح اپنی تلاوت جاری رکھے اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ قرآن پاک بند کر کے اذان سنے، اذان کا جواب دے، اس کے بعد وہیں سے اپنی تلاوت جاری رکھ لے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک بھی روک لے، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ اس وقت جو تلاوت کر رہا ہے اذان کے بعد یہیں سے وہ تلاوت جاری رکھ سکتا ہے، اور جو اس وقت اذان ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ دوسری اذان تک یہ زندہ ہی نہ رہے، یا زندہ رہے بھی تو وہ یہ اذان نہیں ہوگی، وہ دوسری اذان ہوگی، تو یہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب جس طرح دوران اذان اگر تلاوت بھی کر رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی تلاوت روک کے پہلے اذان کا جواب دے، تو اس سے یہ بات زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اذان کے دوران فضول بحث و مباحثے یا بات چیت کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کوئی ضروری بات ہو، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ضروری بات ہو یا کوئی نصیحت ہو یا کوئی اچھی بات ہو یا نیکی کی بات ہو اور اسی وقت وہ کرنی لازم ہو، اور اذان سنتے ہوئے اس نصیحت میں یا اس ضروری بات میں تاخیر سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ضروری ہے کہ وہ بات وہ نصیحت اس دوران اذان کے دوران کر دی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران اذان بھی کلام کر دیا کرتے تھے۔